سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین میں شامل ہو جاؤ۔ صادقین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ شخص صادقین میں سے ہے کہ جو انسان زبان کا سچا، دوسری چیز کہ وہ سچائی کو اور حق کو تسلیم کرنے والا ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ سچا اور مخلص ہو، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی سچا اور مخلص ہو، پانچویں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ صادقین بمعنی صالحین، نیکوکار ہو، نیک صالح عمل کرنے والا ہو۔ یہ پانچ خصوصیات جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اس ٹکڑے کا مصداق بنتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین میں، سچوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ، کسی علاقے میں، کسی بستی میں صادقین کا ایک گروہ رہتا ہے، صادقین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ جائیں اور آپ ان کے اندر جا کے شامل ہو جائیں اور وہاں رہنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ منہج کی بات ہو رہی ہے، سوچ کی بات ہو رہی ہے، فکر کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا منہج، ان کی سوچ، ان جیسے نظریات کو اپناؤ اور ان جیسی فکر کو اپنی فکر بناؤ، یہ مطلب اور یہ مقصود ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن الدارمی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من حافظ علی الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القیامہ، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن باعث نور اور روشنی ہوگی، جنت کی طرف داخلے کے لیے ایک خوبصورت دلیل ہوگی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنَ خَلَفٍ، وہ شخص قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ اس بے نماز انسان نے جو آج 20ویں 21ویں صدی میں رہتا ہے، اس نے فرعون کو نہیں دیکھا، قارون حامان کو نہیں دیکھا، ابی بن خلف کو نہیں دیکھا، تو کیا وجہ ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیونکہ اس کا عمل ان کے عمل سے ملتا ہے، اس کی سوچ ان کی سوچ سے ملتی ہے۔ تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد ایسے لوگوں کی سوچ اختیار کرو، ایسے لوگوں کا منہج اختیار کرو
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگا کیونکہ اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کے افکار اور اس کے نظریات ان سے ملتے ہیں، تبھی یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دعا کا تذکرہ کیا ہے جس کے آخری الفاظ ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کرنا، جس کا مفہوم کیا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری زندگی ہم ابرار کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ گزاریں، اور ہمیں موت بھی آئے تو ان کے ساتھ، قیامت کو اگر ہمارا حشر ہو تو بھی ان کے ساتھ۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، انبیاء دعا کیا کرتے تھے ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حکمت و دنائی اور عقل مندی عطا فرما اور میرا معاملہ اور میرا حشر صالحین لوگوں کے اندر کر دے، مجھے اپنے نیکوکار اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی دعا کیا کرتے تھے وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے فوت کرنا تو اسلام کی حالت میں، مسلمان ہو کے، اور جب مجھے تو قیامت کے دن اٹھائے تو پھر بھی جو ہے وہ صالحین کے اندر۔ تو اس لیے آپ جو روزانہ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہی طلب ہے، اس کے اندر بھی یہی دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے ہدایت دی ہے، وعافنی فی من عافیت، اور یا اللہ مجھے عافیت دے جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں کو عافیت دی ہے، وتولنی فی من تولیت، اور یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو اپنا دوست رکھتا ہے اور مجھے بھی اپنا دوست بنا۔ تو یہ خوبصورت ایک نظریہ اسلام نے ہمیں دیا۔ بات چل رہی تھی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین میں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ یاد رکھیے جب انسان دنیا میں اپنی سوسائٹی، اپنا تعلق، اپنی جو ایک صحبت ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے، اپنا نظریہ ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے جو اللہ والے ہیں، تو قیامت کا دن ہوگا، بلکہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو وہیں اس کو اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، تم لوٹو اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی، اور حالت کیا ہے راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی اور تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، اور فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی فی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اگر انسان دنیا میں اپنا تعلق نیکوکار لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے تو جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا تبھی اللہ رب العزت اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اگلی بات جو آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کی طبیعت ہے، ایک فطرتی مزاج ہے کہ وہ دنیا کے اندر ملنا جلنا پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور گیدرنگ کو فطری طور پہ انسان پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جس کے ساتھ اس کا میل جول ہے، اس کی سوچ، اس کا منہج، اس کے نظریات، اس کی فکر اس بندے کے ذہن پہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان اس کے تحت آ کے اپنے نظریات، اپنی فکر جو ہے بھول جاتا ہے اور اس کی صحبت کا اثر لیتا ہے۔
اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اپنی تعلق داری کو بنانا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تو صرف مومن بندے کو اپنا دوست بناؤ، کسی مومن بندے کو اپنا رفیق بناؤ، کسی مومن بندے سے اپنی تعلق داری بناؤ۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا، تیری جیب سے نکلے ہوئے روپے پیسے یہ صرف متقی انسان کے پیٹ میں جائیں، یہ نہ ہو کہ کمائی تیری ہو، محنت تیری ہو اور بدعتی اور فاسق اور فاجر لوگوں کو تو کھلا رہا ہو۔ یہ تیرے حلال مال کی توہین ہے کہ تیرا مال حلال کا ہو لیکن ایک حرام لوگوں کے پاس، فاسق و فاجروں کے پاس جا رہا ہو۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا صرف متقی بندہ کھائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی دعوت کرتا تو آپ میزبان کو دعا دیا کرتے تھے افطر عندکم الصائمون، اے میزبان ہم تجھے دعا دیتے ہیں کہ اللہ کرے تیرے گھر میں روزہ دار افطاریاں کریں۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور تیرا کھانا نیکوکار لوگ کھائیں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے نورانی مخلوق اور فرشتے تجھ پر رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں کریں۔ یہ نبی اسلام میزبان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ اور قرآن نے تو ہمیں کانسیپٹ سمجھا دیا کہ لا تتخذوا اولیاء، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ چاہے وہ تمہارے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے اندر ایمان کی دولت نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ لگاؤ۔ اس لیے صحابہ اکرام کا جو منہج تھا، اسی آیت کی روشنی میں وہ آپ دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر باپ بیٹے کے اوپر تلوار اٹھا کے کھڑا ہے، بیٹا باپ کے اوپر تلوار اٹھا کے کھڑا ہے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن لیجئے کہ وہ میدان بدر میں ان کے بھائی کو ایک انصاری نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو قیدی بنا رہے ہیں، جو کہ کافر انسان ہے، مصعب بن عمیر کا بھائی۔ تو انصاری نے پکڑا ہوا ہے، اس کو قیدی بنا رہا ہے، اس کو زنجیروں میں رسیوں میں جکڑ رہا ہے۔ مصعب بن عمیر پاس سے گزرے اور کہنے لگے اس کو ذرا جکڑ کے باندھنا، ذرا اس کو سمجھ آئے کہ حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے۔ تو بھائی تڑپ اٹھا، مصعب تم تو میرے بھائی مان جائے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تم میرے بھائی نہیں، بھائی تو یہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام ہے اور اللہ کی محبت ہے۔ من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، فقد استکمل الایمان، ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ الولا والبراء، اس کو بولتے ہیں عقیدے کی چیپٹرز ہیں نا، ان میں سے ایک چیپٹر ہے عقیدہ الولا والبراء، کہ دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے برات رکھنی ہے، لا تعلقی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے انسان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی، الرجل علی دین خلیلی۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا ان بھائیوں سے جو پیچھے تشریف فرمائے، آگے تشریف لے آئیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الرجل علی دین خلیلی، نبی اسلام نے فرمایا کہ آدمی کا دین اپنے بھائی کا دین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ، اور دیکھیں نا جی، شیر کے پاس بیٹھے گا تو شیر ہی ہوگا نا، گیدڑ کے ساتھ بیٹھے گا تو وہی آتے آئیں گے اس کے اندر۔ الرجل علی دین خلیلی، آدمی کا جو دین ہوتا ہے نا، اس کے بھائی کا جو دین ہے، اس کے دوست کا جو دین ہے، وہی اس کا دین ہوگا۔ سلف صالحین کہتے تھے اور مجھے تو نہ بتا کہ تو کون ہے، بس اتنا بتا دے تو بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، میں بتا دوں گا تجھے کیسا انسان ہے۔ کہ تو بیٹھتا کس کے، تیری مجلس بتائے گی، تیری صحبت بتائے گی، تیری دوستیاں، تیری تعلق داری بتائے گی تو کیسا انسان ہے۔ اپنے منہ سے جو جیسا مرضی کہے میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، لیکن تیرا دوست، تیری مجلس بتائے گی کہ تو کیسا انسان ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، ہر بندہ یہ نوٹ کر لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ تعلق داری ہے اس کی۔ اس لیے ابو سلیمان الدارانی کہتے تھے انما الاخ، جو صحیح اور حقیقی بھائی ہوتا ہے، صحیح دوست ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ الذی یعظک، الذی تعظک رؤیتہ،
کہ اس کا دیدار ہی تیرے لیے نصیحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ قبل ان یعظک بکلامہ، تجھے وہ اپنی باتوں سے نصیحت کرے یا نہ کرے، تو ایک مرتبہ اس کے پاس بیٹھ جائے، مہینوں تک اس کی صحبت کا اثر رہتا ہے تیرے اوپر۔ اس کا دیدار ہی تیرے لیے نصیحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ حقیقی دوست ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو دوست بناؤ۔ اور وہ کہتے تھے ابو سلیمان الدارانی کہ میرے کچھ ایسے دوست میں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جب میرے دل میں غبار آتا ہے، وہ سستیاں آتی ہیں، میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، ان کو ان کے اعمال میں مشغول دیکھتا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، مہینوں تک ان کی صحبت کا رنگ میرے اوپر رہتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اصل دوست۔ اسی لیے نبی اسلام نے فرمایا تھا خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بندوں میں سے سب سے اچھے اور بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جی، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا اعتبر الرجل لمن یصاحب، آدمی کے دین کا اعتبار ہوگا تو اس کے دوست کو دیکھ کے، کیونکہ فَإِنَّمَا يُصَاحِبُ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، آدمی اسی کو دوست بناتا ہے کہ جو اس کے ہم مثل ہوتا ہے طبیعت میں اور مزاج میں۔ جہاں پہ طبیعت میں اپوزیشن آ جائے، جہاں پہ طبیعت میں مزاج میں اختلاف آ جائے، وہاں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے دوست کے لیے 10 الفاظ استعمال کیے ہیں، 10 الفاظ۔ اگر میں اپنا موضوع یہیں بند کروں، انہی 10 الفاظ پہ بات کروں تو بڑی مجلسیں درکار ہیں۔ خیر ہم جو ہیں وہ ہمارا جو مقصود ہے کہ ایک فہم لوگوں کو دیا جائے۔ قرآن نے جو 10 الفاظ استعمال کیے، کہیں دوست کو صدیق کہا۔ صدیق ایسا دوست کہتے ہیں جو دوستی میں سچا ہو، دوستی نبھانے میں سچا ہو۔ اور ایک کہیں پہ قرآن نے رفیق کہا، رفیق ایسے دوست کو کہتے ہیں جو ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ کہیں قرآن نے ولی کہا، ولی ایسا دوست جو کہ مددگار ہوتا ہے۔ قرین ایسا دوست جو کہ ہم پلہ اور ہم عمر ہوتا ہے۔ بطانہ ایسا دوست جو کہ رازدان ہوتا ہے۔ اور خذول ایسا دوست جو کہ وقت آنے پر دھوکہ دے دیتا ہے۔ اور اخدان ایسا دوست ہوتا ہے جو کہ بدکار ہوتا ہے اور بدکاری میں شریک ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 10 نام جو ہیں وہ قرآن نے بیان کیے، یعنی دوستوں کے مختلف مزاج قرآن نے بتائے، اور کس قدر خوبصورت تعلیم ہمیں دی۔ یہاں رک کے ایک اور بات بھی سن لیجئے، انسان اگر نیک دوست بنائے گا، نیک مجلس میں بیٹھے گا، تو اس کو کیا فوائد ملیں گے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن بڑے بڑے دوست جو ہیں دشمن بن جائیں گے، بڑی بڑی یاریاں وہاں پہ ٹوٹ جائیں گی۔ کہا الاخلاء، خلیل جو سچی محبتیں کرتے ہیں، جن کے ساتھ ایک دلی محبت، خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ دلی محبت ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کہا الاخلاء، ایسے دوست جو دنیا میں دلی محبت رکھنے والے ہیں، بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے جو متقی ہوں گے، وہ جو جیسے دنیا میں دوستیاں نبھاتے ہیں وہ آخرت میں بھی دوستیاں نبھائیں گے۔ ارے جنت میں چلے گئے اور ساتھ والا دوست جہنم میں چلا گیا تو اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ وہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ آج نظر نہیں آ رہا، وہ آج کہاں گیا؟ یعنی جنت میں تجھے نہیں بھولے گا وہ متقی بندہ۔ اس لیے متقی بندے کو اپنی مجلس میں شامل کرو، متقی بندے کے ساتھ تعلق بناؤ۔ وہ اگر اللہ نہ کرے اگر تم جہنم میں چلے گئے اور وہ جنت میں ہے تو پھر بھی تمہیں نہیں بھولے گا، پوچھے گا یا اللہ میرا دوست ہوتا تھا کہاں گیا؟ تو اللہ کہیں گے وہ تو جہنم میں ہے، جاؤ اس سے بات کر لو۔ تو اللہ وہ بات کریں گے ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر کی تفسیر پڑھو سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے پہلی بات، اگر نیک بندے کے ساتھ صحبت رکھی، نیک بندے کے ساتھ دوستی یاری رکھی، تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی قسم کے فائدے سے محروم نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ نے کتنی خوبصورت مثال دی صحیح بخاری صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ القیر، نیک بندے کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والا انسان ہوتا ہے کہ اگر تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ تو تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا،
پہلی چیز یہ ہے کہ وہ تمہیں وہ خوشبو ہدیہ کر دے گا، یہ فائدہ ہو گیا نا۔ اگر وہ ہدیہ نہیں کرتا تو تم اس سے خرید لو گے، تمہیں پیاری لگ رہی ہے خوشبو، اس سے خرید، یہ بھی فائدہ ہو گیا۔ تو فرمایا اگر تم خریدتے بھی نہیں اور وہ ہدیہ بھی نہیں دیتا تو اس کے پاس بیٹھ کے تمہیں خوشبو تو آ رہی ہے نا، کچھ نہ کچھ فائدہ تمہیں ہو رہا ہے نا، تمہیں خوشبو تو مل رہی ہے نا۔ اور اگر کسی برے بندے کو دوست بناؤ گے، فرمایا وَنَافِخِ الْقِيرِ، برے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے وہ لوہار بٹی جو ہے وہ جلا کے بیٹھا ہوا ہے، آگ جلا کے انسان بیٹھا ہوا، اس کے پاس جا کے بیٹھو گے تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، نقصان ہی ہوگا نا۔ اور اگر وہ کپڑے نہ جلائے، تم سائڈ پہ ہو کے بیٹھو تو دھواں تو تمہیں آ رہا ہے نا، تمہارے ناک میں جا رہا ہے اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو برے انسان کے پاس بیٹھو گے کچھ نہ کچھ نقصان تمہارا ضرور ہوگا۔ تو اس لیے پہلی بات جو نبی اسلام نے بیان فرمائی، نیک لوگ کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ گے تو تمہیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی فائدے سے ضرور بہرہ مند کریں گے، انسان فائدے سے محروم نہیں رہ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ یاری اور دوستی انسان کے دل کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے وجدت قلبی یصلح بمکہ والمدینہ مع قوم غرباء، میں جب دیکھتا ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ تھوڑا لرز رہا ہے، کہیں دائیں بائیں پھر رہا ہے، میں مکہ اور مدینہ جاتا ہوں، وہاں کے نیکوکار لوگوں سے ملتا ہوں اور دل کی اصلاح کا سامان مہیا کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ان دو شہروں کی زیارت نصیب فرمائے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے تھے دواء القلب خمسۃ اشیاء، اگر کسی بندے کا دل بیمار ہو جائے نا تو دواء القلب خمسۃ اشیاء، 5 چیزیں جو دل کی دوا ہیں جن سے شفا ملتی ہے۔ فرمایا پہلی چیز قراءۃ القرآن بالتفکر، قرآن کی تلاوت کرنا سمجھ سمجھ کے، انسان سمجھ کے ایک رکوع پڑھ لینا تو انسان کا دل ہل جاتا ہے، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ قراءۃ القرآن بالتفکر، دل کے مرض کی شفا چاہیے، پہلا علاج کہ قرآن کی تلاوت تفکر اور تدبر اور تذکر کے ساتھ۔ دوسری چیز خلاء البطن، جتنا پیٹ خالی رکھو گے اتنی سمجھ بوجھ بھی زیادہ آئے گی اور دل بھی جو ہے وہ شفا یاب رہے گا۔ ہوتا کیا رمضان میں افطاری کرتے ہیں نا تو خوب کھایا ہوتا ہے، تو پھر اتنا خوب کھا کے تراویح پڑھنے آتے ہیں کوئی نہیں آتے، کیونکہ بوجھ آ جاتا ہے نا دل کے اوپر۔ تو خالی پیٹ ہونا یعنی روزے سے ہونا یہ انسان کو مزید اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وقیام اللیل، تم نے اپنے دل کی گرومنگ کرنی ہے، دل کی چارمنگ اگر کسی چیز کے اندر ہے تو اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کے قیام کرنے میں ہے۔ اور چوتھی چیز بیان کی والتضرع عند السحر، سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، یہ بھی دل کی شفا کا ذریعہ ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا ومجالسۃ الصالحین، صالحین لوگوں کے ساتھ مجلس اختیار کرنا، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جب بھی تمہارا دل بیمار ہو جائے ان میں سے ایک چیز کو بھی اختیار کر لو، اللہ تمہارے دل کی اصلاح کر دیں گے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری چیز اور تیسری فضیلت کیا ہے نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنے میں؟ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے خدا کی قسم کبھی بھی محروم نہیں رہو گے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی اسلام کی حدیث، آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ موبائل فورس ہیں، جو زمین کے اندر پھرتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی اللہ کے بندے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کو جا کے رپورٹ دینی ہے کہ اللہ تیرے بندے یہاں پہ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے ہر انسان کیا کر رہا ہے، لیکن ایک فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے، ایک حجت تمام کرنے کے لیے اللہ ایسا عمل کرتے ہیں۔ اگر کہیں پہ دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی فلاں جگہ سے۔ کہو کیسے آئے؟ کہا جی فلاں بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا جی وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اچھا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیں تو اور اس جہنم سے پناہ مانگیں، اور جنت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ اٹھتا ہے کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ جو ان میں سے نہیں تھا، باہر سے گزر رہا تھا، اس کو کوئی کام تھا کسی بندے کے پاس،
ہوتا ہے نا مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بندہ جمعہ پڑھ رہا ہے اور کسی دنیا دار بندے کو آپ سے کام پڑ گیا، دیکھا یہ تو جمعہ پڑھ رہا ہے، ویٹ کرنا پڑے گا، آگے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے آپ کے ساتھ، چلے یہ نکلیں گے تو پھر ان سے کام کہتے ہیں فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ اس کو جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، ویسے ہی گزرتا ہوا ضرورت پڑی تو آگے بیٹھ گیا، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ نبی اسلام کی حدیث اللہ فرماتے ہیں کہ ہم الجلساء لا یسقى بهم جلیسهم، میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوتا، اس کی چاہے نیت نہیں تھی لیکن میرے بندوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جاؤ اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ نیک لوگوں کی مجلس، انسان کسی بھی قسم کے فائدے سے جو ہے محروم نہیں رہ سکتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نیک دوست کا ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یقین مانیے اگر کسی دن تمہیں عبادت میں سستی آ رہی ہو اور کسی بندے کے پاس جا کے بیٹھو، اس کا عمل، اس کی عبادت کی روٹین اور اس کی باتوں سے تمہارے دل کی اصلاح ہو اور تمہیں جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ ہو، تذکر ہو کہ مجھے بھی اس سے بڑھ کے اعمال کرنے چاہیے، وہ تمہارا حقیقی دوست ہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہتے تھے من سعادت المرء ان تكون زوجته موافقہ، کسی بندے کی سعادت مندی 4 چیزوں کے اندر ہے۔ پہلی چیز ان تكون زوجته موافقہ، کسی بندے کو ایسی بیوی مل جائے جس کی سوچ اس کے ساتھ ملتی ہو، جس کی نظریات اس کے ساتھ ملتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ گھر کی 4 دیواری میں 24 گھنٹے جو ہے وہ اختلافات اور مناظرے اور لڑائیاں ہوتی ہوں، ایسی بات نہ ہو، بلکہ میاں بیوی کے نظریات ملتے ہوں، موافق ہوں، یہ کسی بندے کی سعادت مندی کی دلیل ہوتی ہے۔ دوسری چیز وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، کسی بندے کی سعادت چیک کرنی ہو تو اس کی اولاد نیک اور صالح ہو، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تیسری چیز وَإِخْوَانُهُ صَالِحِينَ، کسی بندے کو نیک اور صالح دوست مل جائیں، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ وَأَن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا رزق اس کے شہر میں ہی ہو، اس کو در در کی ٹھوکریں بیچارے کو نہ کھانی پڑتی ہوں، اس کا رزق اس کے قریب ہی ہو۔ یہ 4 چیزیں جس بندے کو مل جائیں اس سے بڑی سعادت کسی بندے کو نہیں ملے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کے پاس تم بیٹھو گے تو تم خود بھی نیک ہو جاؤ گے۔ اگر اعمال میں سستیاں ہیں، اگر تمہارا ایمانی لیول اتنا نہیں ہے، لیکن اگر نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ اللہ تمہیں اس مقام پہ لے آئیں گے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے تھے الناس اشکال کاجناس الطیر، کہا جس طرح لوگوں کی قسمیں ہوتی، جس طرح پرندوں کی قسمیں ہوتی ہیں اسی طرح انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ الحمام مع الحمام، کبوتر کبوتر کے ساتھ بیٹھتا ہے، والغراب مع الغراب، اور کوا کوے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور فرمایا والسعی مع السعی، اور فاختہ فاختہ کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، اور فارسی کی ایک ضرب المثل بھی ہے نا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے، باز باز کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے، کبوتر اور باز اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی لیے تم انہی کو دوست بناؤ گے جن کے ساتھ تمہاری طبیعت ملتی ہوگی، جن کے ساتھ تمہارا مزاج ملتا ہوگا۔ اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے جو نیک لوگ ہیں، کسی کہنے والے نے کیا خوب بات کہی، کہا عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ، کسی بندے کی طبیعت، کسی بندے کے اخلاق کے بارے میں نہ پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو اس کے دوست و احباب کے بارے میں پوچھو، کیونکہ ففیہ دلیل عنہ بالطبع تہتدی، کیونکہ اس کے اندر دلیل ہے، اس کی مجلس سے پتہ چلے گا لیکن اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کیونکہ وَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمَقَارِنِ يَقْتَدِي، کیونکہ ہر قرین، ہر دوست اپنے دوستوں کی ہی تباہ کرتا ہے۔ اور محترم آج وہ دور گئے کہ آپ کے بچے باہر نکلیں گے تو جو ہے وہ برے کردار اپنائیں گے۔ آج ایسے ایسے انسٹرومنٹس آ چکے ہیں، بچوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو گرمی ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے۔ ہمیں جو وہ یاد ہے بچپن میں ہمارے ماں باپ جو ہے مارتے تھے باہر نہ نکلو، باہر نکلو گے تو جو ہے وہ تمہیں یہ چیز پتہ چلے گی، یہ چیز پتہ چلے گی۔ ہم نے بڑی مارے کہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا،
لیکن آج کیا حالت ہے کہ بچے گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں، لگے رہتے ہیں اس ایسے انسٹرومنٹس کے اندر، وہیں سے ان کو ٹریننگ ملتی رہتی ہے۔ لیکن جب اسکول جاتے ہیں اکثر بچوں کو آپ پوچھتے ہیں نا بیٹا آپ یہ چیز دیکھتے ہیں، آپ یہ چیز کھیلتے ہیں، کہاں سے پتہ چلی؟ کہا جی اسکول میں میرا کلاس فیلو وہاں سے پتہ چلا۔ کیوں؟ اگر بچے کو پتہ چلتا ہے تو ایسی چیزوں سے، دوستوں سے، کزنوں سے، کلاس فیلو سے، وہ بچہ پھر ایسی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اگر والدین نہیں لے کے دیتے کیونکہ تربیت پہ حرف آتا ہے تو پھر وہ بچہ وہ ضد کرتا ہے مجھے چاہیے چیزیں، کیونکہ اس کے اوپر وہ صحبت کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان کا جو دین ہوتا ہے اس کے دوست کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح اس کے دوست کا دین ہوگا وہی اس کا دین ہوگا، وہی اس کے نظریات ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کہا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس بندے کے پیچھے نہ چل جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا، جس کا دل اللہ کے ذکر سے سست ہو چکا اور مر چکا، اس بندے کی اطاعت نہ کرو۔ اگر کرنی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ چلو جو یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قانون بنایا نا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم۔ آج دنیا کے اندر اگر اولاد اعمال میں ڈھیلی ڈالی ہے لیکن ایمان ان کا ہے تو قیامت کا دن ہوگا اللہ تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ تمہیں ان کو تمہاری مجلس حاصل ہے، تمہاری دوستی حاصل ہے، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو حاصل ہے۔ امام داؤد الطائی کہتے تھے اصحب اہل التقوی، اور لوگوں اہل تقوی کے ساتھ مجلس اختیار کرو، فإنہم ایسر اہل الدنیا علیک معونا، کیونکہ اہل تقوی جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی آسان لوگ ہوتے ہیں۔ کسی دنیا دار کے پیچھے دوستی لا لو نا، وہ جیسے اس کے ساتھ جاؤ گے تمہارا بٹوا خالی کر کے بھیجیں گے وہ، لیکن اہل تقوی کے ساتھ وہ تمہاری مدد ہی کرے گا، وہ تمہارے ساتھ تعاون ہی کرے گا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَكَ مَعُونَ، اور تمہاری دنیاوی اور آخری اعتبار سے مدد کرے گا، تمہیں دعائیں دے گا، تمہاری مشکلات کے حل پیش کرے گا۔ اس لیے اہل تقوی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ چھٹی بات یہ اور چھٹا فائدہ، نیک لوگوں کی صحبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، ایک شخص نکلا کسی سے ملنے کے لیے اور اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی دوست ہے تمہارا، اس کو کوئی قرض دینا ہے یا اس کا کوئی احسان ہے تم پہ؟ کہا نہیں، بس اللہ کے لیے اسے محبت ہے، اس سے مل کے مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اس سے مل کے میرے دل کی اصلاح ہوتی ہے، بس اس لیے ملنے جا رہا ہوں اللہ کے لیے۔ کہا میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، جس طرح تم نے اللہ کے لیے اس سے محبت کی ہے اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی، اللہ کہتے ہیں جو لوگ آپس میں میرے لیے محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اور ساتویں اور آخری بات اور آخری فائدہ نیک لوگوں کی صحبت کا وہ یہ ہے کہ تمہیں استقامت ملے گی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں۔ وہ واقعہ یاد کرو بڑا مشہور و معروف، 100 لوگوں کا قاتل کسی عابد اور عابد عبادت گزار کے پاس آئے اور آ کے کہتا ہے میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری حل لی من توبہ، توبہ ہو سکتی ہے میری؟ کہا کتنے ظالم انسان ہو، 99 قاتل قتل کر کے آگے اور اب آگے کہتے ہو توبہ؟ تو اسے کہنے لگا، اسے تلوار پکڑی اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ اب وہ کسی عالم کے پاس گیا، عالم ربانی کے پاس، کہا حل لی من توبہ، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں، ایتی قریۃ کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ، تو فلاں بستی میں چلا جا وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، عباد صالح، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تو تمہاری توبہ پکی ہوگی۔ اسی مجلس میں رہو گے، اسی شہر بستی میں، تمہاری توبہ کبھی بھی پکی نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ نکلا، سبق نکلا اس حدیث سے، اگر نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے تمہاری عبادت میں استقامت آئے گی، تمہیں للہیت میں اضافہ ہوگا، تمہاری خشیت میں اضافہ ہوگا۔ اگر برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں وہی چیزیں ملیں گی۔
سر موبائل پہ آپ جو ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم کبھی نیکوکاروں کی ویڈیوز دیکھو، علماء کے بیان سنو، تمہارے اندر ایک للہیت پیدا ہوگی۔ اگر کسی فنی اور کامیڈین ایسے لوگوں کو دیکھو گے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھ کے دکھاؤ ذرا کیسے تم نماز پڑھتے، نہیں پڑھ سکتے۔ ایسی وہ چھین لیتا وہ شیطان وہ طاقت، کیونکہ صحبت، یہ جو موبائل ہے یہ بھی ایک مجلس ہے، یہ بھی ایک دوست ہے۔ تمہارے جو فیس بک کے اوپر فرینڈز ہیں وہ سارے جو ہے وہ تمہاری صحبت ہے، تمہاری مجلس ہے، وہ تمہیں چیزیں بھیجتے رہتے ہیں، یہ بھی چیز دیکھو، یہ بھی چیز دیکھو۔ اور واٹس ایپ کے اوپر جتنے بھی تمہارے گروپس ہیں، جتنے بھی تمہاری چیٹس ہیں، وہ تمہاری ساری مجلسیں ہیں، صحبتیں، وہ تمہیں جو کچھ بھیجیں گے وہی تم دیکھو گے اور انہی طرح کے طور طریقے اختیار کرو گے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، اور اس لیے جو انسان بروں کو اپنا دوست بناتا ہے قیامت کے دن اپنی انگلیاں چبائے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن ظالم جو ہے اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا مارے حسرت اور افسوس کے اور شرمندگی کے، اور کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرتا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اس وقت انگلیاں چبا رہا ہوگا۔ اس لیے برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ برے لوگوں کا تو شیوا یہ ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم، یہ ان کا شیوا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کے پاس بیٹھو۔ ابو حاتم رازی کہتے تھے العاقل لا يصاحب الاشرار، عقل مند انسان کبھی بھی برے اور شریر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا، لأن صحبت صاحب السوء قطعۃ من النار، کیونکہ ایک برے بندے کے پاس ایک لمحے کے لیے بیٹھنا جہنم کا ایک ٹکڑا خریدنے کے مترادف ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے غافل بے نماز انسان ہے، فَأَعْرِضْ، اس سے اعراض کر لو، ریجیکٹ کر لو اس کی دوستی کو، اس کو، کیونکہ جو بندہ اپنے رب کا نہیں ہو سکا وہ تمہارا کیسے ہوگا۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی مجلس سے اجتناب، یہ آج کے خطبے کا پیغام تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں میں دنیا اور آخرت میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔